اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج مارچ 1981 کی 27 تاریخ ہے، لیکن جیسا کہ آپ نے اعلانات میں دیکھ لیا ہوگا، آج کا درس خاص طور پر یوم پاکستان کی تقریب کی نظر ہے۔ یوم پاکستان یا 23 مارچ 1940 وہ دن تھا کہ جب اس قوم نے ایک عزم کیا تھا، اور عزم یہ کیا تھا کہ ہم ایک خطہ زمین حاصل کر کے رہیں گے جس میں قرآن کے مطابق حکومت قائم کی جائے۔ یوم عزم تھا وہ، اور وہ عزم جو قوم میں پیدا ہوا تھا وہ اس شخصیت کی وجہ سے تھا کہ جو خود عزیمت کا پیکر تھا۔ آج تو وقت نہیں، میں اکثر ان باتوں کو دہرایا کرتا ہوں۔ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے ان کے زیر لواء 10 سال تک تاریخ پاکستان میں کام کیا۔ یہی 23 تاریخ کی جو تقریب آ رہی تھی، یہاں لاہور میں وہ اجتماع ہونے والا تھا، بڑی دھوم دھام سے اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ 21 کو وہ اجتماع کا ابتدا ہونی تھی۔ 19 تاریخ کو لاہور میں وہ خاکساروں کے سلسلے میں یہاں جو مقتل بنایا گیا، بہت بڑی سازش تھی کہ وہ اجتماع ہونے نہ پائے۔ مجھے آج تک یاد ہے، میں اس 19 کی شام کو قائد اعظم کے پاس کھڑا تھا ایک خاص بات کے سلسلے میں کہ لاہور سے ٹیلی فون آ رہے تھے کہ یہ اجلاس ملتوی کر دیا جائے کیونکہ یہاں کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے ٹیلی فون پر آخری بات جو انہوں نے کہی تھی، یہاں ان سے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کچھ بھی حالات ہوں، یہ اجتماع ہو کر رہے گا اور میں آ رہا ہوں اپنے پروگرام کے مطابق۔ یہ ہوتا ہے عزم۔ مجھے یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ میں نے انہی کے ساتھ اسی گاڑی میں سفر کیا تھا۔ ہمارا ایک کارواں وہاں سے دلی سے چلا تھا، یہاں آیا تھا، اور اس پنڈال کے باہر ہی طلوع اسلام کا بھی ایک پنڈال تھا جس میں یہ تمام فیصلے ہوتے تھے۔ آج کے اجتماع میں میرا خصوصی عنوان جو ہے درس کا، اس کے متعلق میں 2 باتیں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ ہماری بنیادی غلطی یہ ہے جس کی وجہ سے قوم میں اس قدر انتشار ہے، خلفشار ہے، افتراق ہے، اختلاف ہے کہ ہم کچھ اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں، ان کا مفہوم متعین نہیں کرتے۔ مثلا کون سا شخص تھا جس کی زبان پہ اسلامی نظام، اسلامی قانون، اسلامی مملکت، اسلامی شریعت یہ نہیں ہوگا؟ اور آپ عوام سے نہیں، ان خواص سے بھی پوچھئے کہ صاحب کسی بات یا چیز کے لیے اسلامی کہنے کے لیے اتھارٹی کیا ہے، ثبوت کیا ہے، سند کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کوئی نہیں بتا سکے۔ بظاہر بڑی پیشوا افتادہ سی بات نظر آتی ہے کہ یہ بھی نہیں کوئی بتا سکے گا کہ اسلامی ہونے کے لیے کوئی اتھارٹی یا سند کیا ہے۔ کیسے ہم کہیں کہ یہ اسلامی ہے، یہ اسلامی نہیں ہے؟ 1953 کی یہاں جو فسادات ہوئے تھے اور انکوائری کمیٹی یہاں بیٹھی تھی، اس انکوائری کمیٹی نے ملک کے تمام علماء کرام سے یہ پوچھا تھا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سوال سن کے تو ہر ایک کے لب پہ ایک ہنسی سی خفیف سی آ جائے گی کہ یہ بھی کوئی بات تھی پوچھنے کی کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ تمام علماء کرام میں سے بیشتر تو وہ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ صاحب اس طرح سے یوں ہی جھٹ سے یہ سوال کر دینا، یہ ایسا سوال ہے کہ فوراً جواب دے دیا جائے اس کا۔ وی ریکوائر ٹائم، نوٹس، وقت چاہیے اس کے لیے۔ اور جنہوں نے جواب دیا تھا، ایک کا جواب دوسرے سے ملتا ہی نہیں تھا، چھپی ہوئی رپورٹ موجود ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ تو جب یہی طے نہیں ان کے ہاں تو اسلام کسے کہتے ہیں، یہ کیا طے ہوگا؟ اسلامی نظام کیا ہے؟ اسی قسم کی ایک اصطلاح ہے نظریہ گلی کوچے، فرد کی زبان پہ یہ لفظ ہے۔ کسی سے پوچھ لیجئے، بڑے سے بڑے ذمہ دار سے پوچھ لیجئے کہ صاحب یہ نظریہ پاکستان ہوتا کیا ہے؟
یہ ہے کیا؟ متعین طور پر کوئی نہیں بتا سکتا۔ انہیں اصطلاحات میں ایک اصطلاح آج کل چلی آ رہی ہے جمہوریت۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے، یہ ایسی اصطلاح ہے کہ اس کے اسلامی ہونے میں کسی کو گویا شبہ ہی نہیں۔ اور پوچھئے کسی سے کہ جمہوریت کہتے کسے ہیں، متعین طور پہ کوئی نہیں بتا سکے۔ میں نے اس کو محسوس کیا اور چاہا کہ آج کے اجتماع میں کم از کم میں اتنا تو عرض کر دوں کہ جمہوریت کہتے کس کو ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جمہوریت یعنی اسلام ہے، یہ کس قدر غلط ہے۔ اور یہ چیز کہ جو ہمارے ہاں پہلے سے ملوکیت کا دور بادشاہت کا چلا آ رہا تھا، شخصی حکومتیں ہمارے ہاں چلی آ رہی تھی، ڈکٹیٹرشپ، آمریت، وہ بھی خلاف اسلام تھی۔ اور اس کے مقابلے میں یہ جو آج لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، بیٹھ کے کبھی سوچیے اس کے معنی کیا ہیں، پھر اس کے بعد کہیے کہ یہ اسلامی ہے یا نہیں ہے۔ میں اتنا اور واضح کر دوں کہ آج کل سیاست میں ملک کی وہ بحالی جمہوریت وغیرہ کے کچھ نعرے آتے ہیں، میرے اس موضوع کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں عملی سیاسیات میں حصہ ہی نہیں لیا کرتا، میری تاریخ بھی اس میں حصہ نہیں لیتی۔ ہمارا مشن تو یہ ہے کہ ہم بتائیں کہ قرآن کریم کی روح سے جو بھی مسئلہ سامنے آ رہا ہے، قرآن اس کا حل کیا بتاتا ہے، اس کا مفہوم کیا بتاتا ہے۔ آج کے اس نشست میں بھی میں صرف یہ عرض کروں گا کہ قرآن کریم کی روح سے جمہوریت کے متعلق فیصلہ کیا ہے۔ پھر ایک اور غلطی ہم کرتے ہیں، ایک طرف سے جب ہم کہتے ہیں کہ سوشلزم خلاف اسلام ہے تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ اچھا تو پھر کیپٹلزم اسلام کے مطابق ہوا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تھیوکریسی اسلام کے خلاف ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا سیکولرزم اسلام ہے۔ حالانکہ نہ سوشلزم اسلام ہے اور نہ کیپٹلزم اسلام ہے، نہ تھیوکریسی اسلام ہے، نہ سیکولرزم اسلام ہے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت اسلام نہیں ہے تو ذہن میں آتا ہے کہ اچھا پھر شخصی حکومت جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ اسلام ہے۔ نہ جمہوریت اسلام ہے، نہ شخصی حکومت اسلام ہے۔ اسلام تو اپنا ایک منفرد نظام رکھتا ہے، دنیا کا کوئی نظام بھی اس کے بدل میں پیش نہیں کیا جا سکتا، متعین ہے اس کا نظام۔ اور ان جتنے بھی نظام دنیا کے اندر رائج ہیں، خواہ وہ معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، سیاسی ہوں، ان میں سے کسی کے متعلق بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ اسلام کے مطابق ہے۔ اسلام اپنی خصوصیت منفرد رکھتا ہے۔ اور اسی جہت سے میں آج گفتگو کروں گا کہ یہ جسے کہا جاتا ہے جمہوریت، اسلامی جمہوریت، یہ سوال ہی نہیں ہے۔ اگر جمہوریت خلاف اسلام ہے تو اسلامی جمہوریت کے معنی کیا ہوئے پھر؟ دو متضاد چیزیں ہیں، اس کا نظام اس سے الگ ہے۔ اور اسی میں پہلے مجھے ذرا پیچھے جا کے تاریخ میں جانا چاہیے کہ بات شروع کہاں سے ہوئی اور جمہوریت پیدا کیسے ہوئی۔ انسان مدنی الطبع واقع ہوا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے مل جل کر رہنا ہے۔ مل جل کر رہنے سے لازمی طور پر دو شخصوں میں، دو گروہوں میں، دو خاندانوں میں، دو قبیلوں میں، دو قوموں میں مفاد کا ٹکراؤ ہوتا۔ ابتدائی زندگی میں انسان جو رہا تو ایک قبیلے کی زندگی تھی، ذرا خاندان سے بڑی ہوئی زندگی۔ دو افراد میں جب مفاد کا ٹکراؤ ہوتا تھا تو جب بھی مفاد کا ٹکراؤ ہوگا یا تنازع پیدا ہوگا دو میں تو وہ دونوں اس کا حل نہیں، اس کا نپٹا نہیں سکتے، کوئی تیسرا آنا چاہیے جو فیصلہ دے اس میں۔ اسے عام طور پر ثالث کہتے ہیں۔ قبائلی زندگی میں جو بزرگ خاندان تھا اس کو ثالث بنا لیا جاتا تھا، وہ فیصلہ دیتا تھا۔ تو بات تو فیصلہ دینے کی تھی، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد فیصلہ دینے والوں نے محسوس کیا کہ اس میں بڑی لذت ملتی ہے، اپنا حکم کسی سے منوانا اس میں ایک خاص لذت تھی۔ تو اس سے وہ ثالثی کی بجائے حکومت کا تصور آیا ذہن۔ یہ جو پریس یا پروہت یا مذہبی پیشوا ہوتے ہیں یہ بھی ابتدا سے چلے آ رہے ہیں انسان کے ساتھ۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بزرگ خاندان اس لیے حاکم بن جاتا ہے کہ اس کا احترام لوگوں کے دل میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا احترام تو ان سے بھی زیادہ ہے، ہم کیوں نہ اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔
چنانچہ یہ مذہبی پیشوائیت نے جب یہ حکومت اپنے ہاتھ میں لی اسے تھیوکریسی کہتے ہیں۔ بعض جگہ ایسا بھی ہوا کہ جس کے پاس کوئی قوت تھی، جس کے پاس لاٹھی تھی، وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس نے قوت کے زور پر اس حکومت کو حاصل کر لیا۔ یہ ملوکیت ہے، مونرکی ہے، بادشاہت ہے، آمریت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، قوت کے زور پر حکومت حاصل کر لیا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ادھر سے وہ جو پروہت تھے، پریسٹ تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ خالی احترام کی بنا پر حکومت قائم نہیں رہ سکتی، اس کے ساتھ قوت بھی چاہیے۔ اور جنہوں نے خالص قوت کے زور پہ حکومت قائم کی تھی، انہوں نے محسوس کیا کہ ہر وقت ہر شخص کے سر کے اوپر تو بندوق رکھ کے حکومت نہیں کی جا سکتی، اس میں کچھ احترام کا پہلو ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے ان پروہتوں سے احترام لیا، پروہتوں نے ان سے قوت لی، ان دونوں میں گٹھ جوڑ ہوا، اور یہ جو دونوں کا گٹھ جوڑ ہے اسے سیکولرزم کہتے ہیں۔ طے یہ ہوا کہ نہ پروہتوں مذہب کے معاملے میں یہ بادشاہ دخل دیں، نہ ان کی حکمرانی میں پروہت دخل دیں، دونوں کا الگ الگ دائرہ ہو، لیکن یہ ان کی پروٹیکشن کریں، وہ ان کی حفاظت کریں۔ یہ سیکولرزم، یہ نظام تاریخ میں اسی طرح سے چلے آ رہے تھے۔ اس نظام میں بنیادی چیز یہی تھا، انسانوں کے ہاتھ میں حکومت، انسان دوسرے انسان پر حکمران تھا۔ یورپ میں آخری دور میں یہ کلیسا جسے چرچ کہتے ہیں یا وہی تھیوکریسی، دوسرے ان کے ساتھ مونرکی یعنی بادشاہت، یہ نظام اتنی شدت سے قائم ہوا، اہل یورپ بالبلا اٹھے۔ اس قدر استبداد، اس قدر ظلم، اس قدر دھاندلی اور ناانصافیاں۔ اس کے بعد ان کے دانشوروں نے بیٹھ کے سوچنا شروع کیا کہ کوئی اور نظام چاہیے، ایسا نظام جس میں انسانوں کی حکومت دوسرے انسانوں پر نہ ہو۔ یہ تھی ان کی سوچ، چاہتے تھے کہ اس قسم کا کوئی نظام وضع کرے۔ وہاں کے سیاسی دانشوروں میں ہابز، لاک وغیرہ بڑے مشہور ہیں، ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد ان کا ایک مفکر تھا روسو، 200 سال پہلے کی بات ہے، یہ 1778 میں غالباً اس کی وفات ہوئی تھی۔ اس نے اس کے لیے ایک نظریہ وضع کیا، اسے نظریہ میثاق یا تھیوری آف سوشل کانٹیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ معاشرہ پورے کا پورا جو افراد پر مشتمل ہے، اس معاشرے کی جو ول یا اس کا ارادہ ہے، اس کے ہاتھ میں حکومت ہونی چاہیے، اور افراد کو اپنا الگ الگ فیصلہ اس کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے، اور یہ باہمی معاہدہ ہوگا افراد کا اور اس معاشرے کا جس سے حکومت کا کاروبار چلے گا۔ اس نے کہا کہ اس طرح سے کسی انسان کی حکومت دوسرے انسان پہ نہیں ہوگی۔ نظریے کے اعتبار سے تو یہ بڑی خوش کن کی چیز، لیکن آگے آیا کہ یہ عمل میں کیسے لایا جائے، معلوم کیسے کیا جائے کہ یہ جو معاشرہ یا جنرل ول آف دی پیپل جسے اس نے کہا تھا، یہ ہے کیا۔ اس نے کہا کہ ہر فرد سے اس کی رائے دریافت کی جائے۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ کروڑوں کی رائے کیسے دریافت کی جائے۔ تو انہوں نے مل بیٹھ کے طے کیا کہ ان کروڑوں کے نمائندوں کو اکٹھا کیا جائے، اور ان نمائندوں میں سے پھر آپس میں اختلاف اگر ہو تو پھر ان کہا کہ ان کی جو اکثریت ہو وہ اس کے فیصلے کو آخری فیصلہ مان لیا، اور اس کے اوپر یہ اقتدار اعلیٰ، یہ سورینٹی ان کے ہاتھ میں ہو، ان کے اوپر کوئی اور طاقت نہ ہو، آخری فیصلہ انہی کا ہو، اقتدار ان کے ہاتھ میں ہو۔ یہ جو نظام ہے اسے جمہوریت کہتے ہیں۔ بنیاد اس کی یہ ہے کہ عوام سرچشمہ ہے طاقت کا، آخری حکمرانی کا حق انہیں حاصل ہے، عملاً ان کے جو نمائندے اکٹھے ہوں
وہ رائے دیں، اختلاف کی صورت میں اکثریت جو ان کی ہو وہ فیصلہ دے۔ تو یہ جو ان کی اکثریت کا فیصلہ ہوگا وہ ہے جسے جمہوریت کہا جاتا ہے۔ یہ جب انہوں نے نظام قائم کیا تو اس کے لیے اس قدر غلغلہ اور تنتنا ساری دنیا کے اندر اکناف عالم سے اس کے حق میں مدح و ستائش کے قصائد پڑے گی۔ گویا آدم نے وہ جو فردوس بہشت کھو گیا تھا آدم سے دوبارہ پا لیا، اس نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ اب انسانوں کی مظلومیت کا مداوع ہو جائے گا، اب کوئی انسان دوسرے انسان پر حکمرانی نہیں کر سکے گا۔ ساری دنیا میں اس نے تہلکہ مچا دیا، اتنے زور و شور سے اس کا پروپیگنڈا ہوا، پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ انسانوں کی حکومت کے ایسے ڈسے ہوئے کہ ہر ایک نے غنیمت سمجھا کہ کوئی ایسا نظام مل گیا ہے۔ یہ نظام رائج قریب ساری دنیا میں، جنہوں نے اس کی مخالفت کی اس کے متعلق کہا کہ صاحب یہ ڈکٹیٹرشپ چاہتے ہیں، اور ڈکٹیٹرشپ کے ہاتھوں سے تو سب تنگ آئے ہوئے تھے۔ اس لیے ساری دنیا نے ایسا نظر آیا جیسے اس نظام کو تسلیم کر لیا ہے حق و صداقت پر مبنی۔ عملاً یوں کہیے کہ قریب یہ 100 سال تک یہ نظام نہ چلنے پایا تھا کہ جب اس کے نتائج سامنے آئے تو اسی یورپ میں انہی کے جو بڑے بڑے دانشور تھے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم نے تو کچھ اور ہی تصور کیا، یہ نظام جو ہے یہ تو اس آمریت، ڈکٹیٹرشپ اور ملوکیت سے بھی بدتر قسم کا نظام ہے۔ اس میں انسانوں کے ہاتھوں جو دوسرے انسانوں پر ظلم اور نہب اور سلب اور استبداد ہوتا ہے۔ ملوکیت میں تو ایک فرد تھا جس کے اوپر پتہ چلتا تھا کہ یہ کر رہا ہے، یہاں کیفیت یہ ہے کہ انسان کو قتل کر رہا ہے، معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ چھری کس کے ہاتھ میں ہے۔ یورپ کے دانشوروں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہماری اس صدی کے اندر آگے، 100 سال بھی نہیں ہوا تھا پورا اس کو عملاً آئے ہوئے۔ جمہوری نظام کے خلاف میرا خیال ہے آپ احباب میں سے بھی شاید کم ہوں گے جن کے ذہن میں یہ بات ہو کہ خود مغرب میں جمہوری نظام کے خلاف کس قدر شورش برپا ہوئی اور کتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں اس وقت تک۔ میں چند ایک مثالیں اس میں سے پیش کروں گا۔ الفریڈ کوبن ہے وہاں کا ایک بڑا مشہور پروفیسر، اس کی کتاب ہے کرائسس آف سیویلائزیشن۔ وہ جمہوری نظام کے متعلق لکھتا ہے کہ اس نظریہ کو اگر بنظر ایمان دیکھا جائے تو عوام کے اقتدار اعلیٰ کا فریب نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ اگر سیاست کو نظری حیثیت سے نہیں بلکہ عملی حیثیت سے دیکھا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ حاکم اور محکوم کو ایک ہی تصور کرنا عملی ناممکنات میں سے ہے۔ عملاً حکومت افراد کے ایک طبقے پر مشتمل ہوتی ہے اور رعایا افراد کے دوسرے طبقے کا نام ہوتا ہے۔ جب معاشرہ اپنی قبائلی زندگی سے ذرا آگے بڑھ جائے تو پھر حاکم اور محکوم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ یہ سمجھ لینا کہ دونوں ایک ہی ہیں مملکت کو لامتناہی اختیارات کا حامل بنا دیتا ہے۔ جمہوریت میں یہ کہا گیا تھا نا کہ حاکم اور محکوم کا امتیاز مٹ جاتا ہے، قوم خود ہی حاکم ہوتی ہے، خود ہی محکوم ہوتی ہے۔ یہ آواز اٹھنی شروع ہوئی، ہمارے اس دور میں یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں۔ اسی نظریہ اکثریت کے متعلق یہی پروفیسر کہتا ہے کہ عوام اقتدار اعلیٰ کے نظریہ کی تائید میں روایتی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حکومت یا تو قوت سے قائم کی جائے گی یا باہمی رضامندی سے، اور چونکہ یہ غلط ہے کہ جس چیز کو قوت سے ہی کہہ دے وہ بالضرور صحیح ہو، اس لیے یہی درست ہے کہ حکومت کو باہمی رضامندی پر مبنی ہونا چاہیے۔ لیکن یہ دلیل نہ تو منطقی طور پر صحیح ہے نہ صداقت پر مبنی کہ اگر کسی بات کو 1,00,000 آدمی بھی صحیح کہہ دیں تو وہ محض اس لیے کہ اتنے لوگوں نے اسے صحیح کہہ دیا ہے صحیح نہیں ہو سکتی۔
فیصلہ وہی صحیح ہو سکتا ہے جو در حقیقت صحیح ہو، نہ کہ وہ جسے زیادہ لوگ صحیح کہنا شروع کر دیں۔ روسو کہتا ہے کہ منشاء عمومی ہمیشہ صحیح ہوگا، ورنہ وہ منشاء عمومی کہلا نہیں سکے گا، لیکن اگر یہ نظریہ صحیح ہے کہ صحیح وہی ہو سکتا ہے جو در حقیقت صحیح ہو، تو پھر اکثریت اور اقلیت کا سوال باقی نہ رہا۔ سوال یہ رہ گیا کہ جو چیز اخلاقی بنیادوں پر درست ہے وہی صداقت ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ عملی نتیجے نے کس مقام پہ پہنچایا ان لوگوں کو۔ اکثریت کی بات، یہ بڑی اہم بات ہے کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو، یہ وہی جمہوریت ہے۔ اکثریت جو کہہ دے وہ صداقت ہے۔ آج اکثریت ایک چیز کو صداقت کہتی ہے، کل ہی اکثریت اس کے خلاف بات کرتی ہے، کل کو وہ صداقت ہو جاتی ہے۔ تو اس نے یہ آواز اٹھائی کہ یہ بنیاد ہی غلط ہے کہ اکثریت جس بات کو صحیح کہہ دے وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ یہ اقتدار اعلیٰ اور سورینٹی جس کو کہتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں اقتدار اعلیٰ کے کہ اس کے بعد اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کسی کے ہاں اس کی اپیل نہیں ہو سکتی، وہ فائنل ہوتا ہے، آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ لفظی طور پر بڑا بلند آہنگ تصور ہے، لیکن اس کا صحیح مفہوم صرف اس صورت میں سمجھ میں آ سکتا ہے جب ہم یہ دیکھیں کہ روزمرہ کی زبان میں اس کا مطلب کیا ہے۔ اقتدار اعلیٰ سے مفہوم اختیارات مطلقہ ہے، ایبسولوٹ رائٹ، یعنی بلا حدود و قیود حکومت، خواہ ایسی حکومت ایک فرد کی ہو یا ایک جماعت کی۔ اقتدار اعلیٰ کے نظریے کو محض ایک نظری سوال سمجھ کر نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے۔ آج اسی مفروضہ کو حقیقت ثابتہ تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ قوم کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہے، اور اس کے بعد بحث صرف اس مسئلے کے متعلق رہ جاتی ہے کہ اختیارات کسی فرد واحد کے ہاتھ میں ہونے چاہیے یا کسی نمائندہ جماعت کے ہاتھ میں۔ لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اقتدار اعلیٰ کا یہ تصور صحیح بھی ہے یا نہیں، یہ ہے اصل مسئلہ۔ یعنی یہ مسئلہ کہ قانون کا سرچشمہ عوام کی منشا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور سرچشمہ بھی ہے۔ یعنی آخر میں یہ یہاں تک پہنچی تھی نا تاریخ انسانیت کہ اختیارات کا سرچشمہ عوام ہے۔ اب اس کے خلاف یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ بیٹھ کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ مفروضہ بھی صحیح ہے یا نہیں کہ اقتدار اعلیٰ، سورینٹی، یہ آخری فیصلہ کرنا، یہ عوام کو اس کا اختیار حاصل ہے یا نہیں، یہ فیصلہ کرنا ہمیں چاہیے بیٹھ کر۔ یہ تھا کوبرن ہمارے سامنے، کیمبرج یونیورسٹی کا پروفیسر ہے ایونز، اس کی کتاب ہے انڈیویجول دی اسٹیٹ اینڈ ورلڈ گورنمنٹ۔ جمہوری نظام کے اوپر بحث کرنے کے آخر میں وہ لکھتا ہے کہ اگر روسو عصر حاضر میں جمہوری نظام کے عملی تجربہ سے پہلے اپنی کتاب نہ لکھتا تو وہ نظام جمہوریت کے متعلق کبھی اس خوش فہمی سے کام نہ لیتا۔ عملی تجربہ جو سامنے آیا ہے اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس نے نظری طور پر ایک چیز کو دیا تھا، عملاً اس نے دیکھا نہیں تھا کہ اس کے نتائج کیا نکلیں۔ پروفیسر جورڈ، یہ سب لوگ ہمارے دور کے ہیں، ابھی حال ہی میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ وہ پہلے جمہوریت کا بڑا قائل تھا، آخر میں آ کے اس نے کہا کہ غلط۔ وہ کہتا یہ ہے کہ سائنس یعنی مادی نگاہ سے ہر چیز کی قیمت اس کی کوانٹٹی کے لحاظ سے مقرر ہوتی ہے، تعداد کے لحاظ سے، وزن کے لحاظ سے، کوالٹی کے لحاظ سے نہیں ہوتی۔ سائنس کے عام ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی اصول کو سیاست پر بھی منتقل کر لیا گیا، چنانچہ جمہوری انداز حکومت میں فیصلے سروں کی گنتی سے ہونے لگے، ہر سر ایک ووٹ، خواہ ایک سر مفکر کا اور دوسرا گدھے کا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی یہ چیز جو تھی کہ
گنتی سے فیصلہ کرنا، اس نے کہا کس قدر غلط تھی یہ بات۔ آپ دیکھتے ہیں عزیزان من، فکر انسانی، اس میں شبہ نہیں کہ بڑی سوچ بچار کے بعد، تجربوں کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے، لیکن فکر انسانی پھر بھی غلطی سے مورا نہیں ہوتا۔ یہ چیز جو ہے، اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ بات تو تولنے کی ہوئی، یہاں تک تو بات بندوں کی ہوئی۔ رینی گوئن فرانس کا ایک مشہور مفکر ہے، اس نے اسی سلسلے میں لکھا ہے کہ اگر لفظ جمہوریت کی تعریف یہ ہے کہ لوگ خود اپنی حکومت آپ قائم کریں، تو یہ ایک ایسی چیز کا بیان ہے جس کا وجود ناممکنات سے ہے، اور جو نہ کبھی پہلے وجود میں آئی ہے اور نہ آج کہیں موجود ہے۔ ایسا کہنا ہی جمع بین النقیضین ہے، دو متضاد چیزوں کو اکٹھا کرنا، کہ ایک ہی قوم بیک وقت حاکم بھی ہو اور محکوم بھی ہو۔ حاکم اور محکوم کا تعلق دو الگ الگ عناصر کے وجود کا مقتضی ہے۔ اگر حاکم نہیں تو محکوم بھی نہیں۔ ہماری موجودہ دنیا میں جو لوگ کسی نہ کسی طرح قوت اور اقتدار حاصل کر لیتے ہیں، یہ غور طلب ہے فکرہ اس کا، ان کی سب سے بڑی قابلیت اس میں ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دل میں یہ عقیدہ پیوست کر دیں کہ ان پر کوئی حاکم نہیں بلکہ وہ خود آپ اپنے حاکم ہیں۔ یعنی ان کے دل میں کسی طرح سے یہ فریب انگیز عقیدہ پیوست کر دیں کہ وہ آپ حاکم ہیں، کوئی ان کے اوپر حاکم نہیں ہے صاحب۔ نیشنل گورنمنٹ یعنی آپ کی اپنی ملوکیت ہے، وہی ہے جو لباس نو پہن کے لوگوں کے سامنے آئی، دیوے استبداد۔ اور یہ صدقہ تھا عزیزان من قرآنی بصیرت۔ حضرت علامہ کو بہت بڑی قرآنی بصیرت حاصل تھی، اور اس کی وجہ سے یہ چیز تھی ان کے ہاں کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ اخلاق میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ انہوں نے 50 سال بعد جا کے یہ بات کہی۔ یہ تو افراد کی بات جو میں نے مفکروں کی بات کہی ہے۔ 1947 میں یہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، جسے UN کہتے ہیں، اقوام متحدہ کہتے ہیں، تو اس میں تو وہ جس بقول اس کے تو ساتھ خرجمہ ہوتے ہیں، انہوں نے 1947 میں ایک کمیٹی مقرر کی تھی یہ تحقیق کرنے کے لیے کہ جمہوری نظام کچھ کامیاب ہوا ہے یا یہ بھی ناکام رہا ہے۔ انہوں نے اس کے بعد وہ ساری پروسیڈنگز اکٹھی کی تھی، کتاب میں شائع کی تھی۔ نام تھا اس کا ڈیموکریسی ان اے ورلڈ آف ٹینشن۔ اس کتاب کی ابتدا میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے دنیا بھر کے مفکروں سے پہلا سوال یہ کیا کہ جمہوریت کسے کہتے ہیں، تو ان میں سے کسی کا جواب دوسرے سے نہیں ملتا تھا، اور وہ اتنے کنفیوز تھے سارے کے سارے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ جمہوریت کسے کہتے۔ یعنی جس نظام کو انہوں نے نو انسانی کے لیے پھر وہ فردوس گمگشتہ قرار دیا، اور یہ ایک فرد کی تحقیق نہیں ہے، UN کی تحقیق ہے، ساری دنیا کے مفکروں سے انہوں نے پوچھا ہے، اور وہ لکھتے یہ ہیں کہ سمجھ میں نہیں بات آئی کہ جمہوریت کہتے کس کو۔ اور اس کے بعد کہا کہ ہم نے دوسرا سوال یہ پیش کیا تھا کہ کیا اکثریت کا فیصلہ باہر نو صحیح ہوتا ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا ہے لوگوں نے کہ یہ سمجھنا غلط ہے کہ اکثریت کا فیصلہ غلطی سے پاک ہوتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اقلیت کو حق حاصل ہے کہ وہ اکثریت کے فیصلے کے خلاف ایجیٹیشن کرے اور اسے بدلوا دے۔ اور یہی وہ ایجیٹیشن ہے جس میں قوموں میں اس قدر یہ خلاف، افتراق، انتشار، خلفشار، فساد، خوریزیاں یہ پیدا ہوتی ہیں کہ اکثریت فیصلہ کرتی ہے، اقلیت کو حق حاصل ہے کہ اس کے خلاف احتجاج کرے، اور پھر یہ احتجاج جہاں جا کر ختم ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے۔ یہ UN کی تحقیقاتی کمیٹی کا فیصلہ تھا اس کے اندر۔ بات ساری اقتدار اعلیٰ کی ہے۔ اقتدار اعلیٰ کے معنی یہ ہے فائنل اتھارٹی، آخری اتھارٹی کون سی ہے؟ اگر وہ قانونی حکومت ہے، آئینی حکومت ہے، تو آخری اتھارٹی وہ کون سی ہے جو قانون بنائے، اور اگر وہ شخصی حکومت ہے تو وہ ایک فرد ہوتا ہے۔
اس کا ہر حکم قانون ہوتا ہے. قانون کیا ہوتا ہے؟ ہر حکم کی تعمیل ضروری ہوتی ہے، نہ دی جائے تو وہ صلیب پہ لٹکا دیتے ہیں. کہ آخری حق حکومت سورینٹی، اقتدار اعلیٰ کس کو حاصل ہے؟ فرانس کا ایک مفکر ہے برٹرینڈ جومنے، اس کی کتاب کا نام ہی سورینٹی ہے، بڑی عمدہ کتاب ہے وہ. اس میں وہ لکھتا ہے کہ بادنا تعمق یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اگر آپ ایک دفعہ اس اصول کو تسلیم کر لیں، بڑی غور طلب چیز ہے کہ انسانی مرضی اور ارادے کو اقتدار مطلق حاصل ہو سکتا ہے، تو اس کے بعد جو نظام حکومت بھی قائم ہوں گے حقیقت کے اعتبار سے وہ سب ایک جیسے ہوں. نظام ملوکیت اور جمہوری نظام بظاہر ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن اس اصول کی روح سے دونوں کا شعوری قالب ایک ہی ہوتا ہے. جس کے ہاتھ میں اقتدار ہو یہ اصول اسے یکساں حق کے مطلق العنانی عطا کر دیتا ہے. اس لیے یہ ایک فریب ہے جو دیا جاتا ہے کہ قوم کی حکومت اکثریت کی روح سے ہے، وہ افراد یا انسانوں کی حکومت نہیں ہوتی. اور اس کے متعلق زیادہ واضح الفاظ میں علامہ اقبال کی وہ نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا. اس دور کی سیاست کا محاصل اور ملخص جو ہے اس خوبصورتی سے اس نظم میں بیان کیا گیا ہے، بڑی سے بڑی مجلدات میں بھی وہ نہیں بیان کیا. اس کا پیٹرن یہ ہے کہ ایک کیبنٹ ہے ابلیس کی، مجلس شورا، بڑی خوبصورت نظم ہے. وہ آ کے رپورٹ پیش کرتے ہیں اپنی اپنی، ان کا الگ الگ شعبہ ہے، الگ الگ قلمدان وزارت ہے، یوں کہہ لیجئے. وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں اپنے اپنے محکمے کی، اپنی وزارت کی. کوئی معاشی نظام میں، کوئی معاشرتی نظام میں، کوئی سیاسی نظام میں. پیچھے سے جو بات چلی آ رہی ہے اس کو تو میں چھوڑتا ہوں، سیاسی نظام کے اوپر آتا ہوں. وہ ایک مشیر اس کا یہ کہتا ہے کہ ابلیسیت کو یعنی شیطنت کو اس جمہوریت سے بڑا ڈر نظر آتا ہے کہ ہم نے وہ جو پہلے نظام قائم کیا تھا بادشاہتوں کا، سلاطین کا، تھیوکریسی کا، وہ سارے کا سارا تو اجڑ گیا. اس کی جگہ یہ جمہوریت آ گئی ہے. تو کیا یہ جمہوریت ابلیسیت کو پنپنے دے گی؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. ابلیس کا جواب ہے اس کے بعد. سنیے ابلیس کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، سیلف کانشیسنیس ذرا آئی ہے انسان کے اندر، تو ہم نے کہا دیکھا کہ یہ اب ڈکٹیٹرشپ سلطانی کے نام سے گھبراتا ہے. کوئی بات نہیں، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. کہا کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یعنی یہ فارم آف گورنمنٹ کے بدلنے سے کچھ بات نہیں بدلتی. کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر. فارم آف گورنمنٹ نہیں، مجلس ملت ہو جمہوریت، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ملوکیت ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. پھر سنیے، کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر. مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. اور آگے ہے کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر. اور فرمایا عزیزہ نے مانا آپ نے اسلام جمہوریت، اسلامی جمہوریت. میں نے عرض کیا ہماری مشکلیں یہ ہے، جذباتی قوم میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی وہ کھڑی ہو کے کسی مقام پہ سوچتی نہیں، اور سوچنے والے کے خلاف تو فرض جرمات کر دیتی ہے کہ یہ سوچتا ہوا پکڑا گیا. یہ ہے نظام جمہوریت. اور اس کی شہادت میں ثبوت میں نے خود مغرب کے مفکرین کے اقوال پیش کیے ہیں. تھوڑا وقت ہے اس لیے میں نے چند ایک پیش کیے، ورنہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں جس قدر وہ چیخ رہے.
لیکن میں عرض کروں گا نا کہ ہمارے ہاں تو ہوتا یہ ہے کہ ان کی چچوڑی ہوئی ہڈیاں بعد میں آتی ہیں معقوم کی قوموں کے پاس، جس کو وہ متروک قرار دے دیتے ہیں، مسترد قرار دے دیتے ہیں، نامقبول قرار دیتے ہیں، اسے ہم اٹھا کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ جی سوال یہ ہوا ان کے ہاں، میں پھر وہیں آتا ہوں کہ پھر جب یہ جمہوریت بھی ناکام رہ گئی ہے، انسانوں کی حکومت انسانوں پہ نہیں ہونی چاہیے، تو پھر اگر حکومت نہ رہے گی تو انارکی پھیل جائے گی، انارکی تو نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت قانون کی ہونی چاہیے، انسان کسی، اس نے کہا انہوں نے کہ یہ تو قانون بنا دیتے ہیں آپ، سنیے وہ قانون کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ کہتے یہ ہیں کہ انسانوں کا بنایا ہوا نام، حقیقی ایک کتاب لکھی ایڈورڈ کارون ہے، بہت بڑا مقنن ہے، دا ہائر لا اس کی کتاب کا ہی نام ہے۔ وہ کہتا ہے حقیقی قانون مبنی بر حکمت اور فطرت سے اہم ہوتا ہے، یہ فضا میں ہر جگہ پھیلا ہوا غیر متبدل اور ابدی ہوتا ہے۔ یہ قانون معروف کا حکم دیتا ہے، منکر سے روکتا ہے۔ سنتے جائیے، ترجمے ہو رہے ہیں قرآن کی آیت کے۔ یہ مملکت کا فریضہ ہے کہ کوئی ایسا قانون نافذ نہ کرے جو اس قانون کے خلاف ہو، اسے اس کا بھی حق حاصل نہیں کہ وہ اس میں کسی قسم کی ترمیم کرے، نہ ہی وہ اسے منسوخ کر سکتی ہے، نہ ہماری پارلیمان اور نہ ہی سینٹ کو اس کا اختیار ہے کہ وہ لوگوں کو اس قانون کی قید سے آزاد کر دے، نہ ہی اس قانون کی کیفیت یہ ہے کہ روما کے لیے الگ قانون ہو اور ایتھنز کے لیے الگ، عالمگیر ہونا چاہیے۔ ایک قانون آج ہو اور دوسرا کل، یہ ایک ازلی غیر متبدل قانون ہے جو ابدی طور پر تمام اقوام کو اپنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہے، غیر متبدل، عالمگیر، زمان اور مکان کی حدود سے بلند اور ماورا۔ ایسا قانون اور کسی حکومت کو حق حاصل نہیں کہ اسے منسوخ کرنا تو ایک طرف رہا، اس میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل بھی کر سکے۔ کہا کہ اس قسم کا کوئی قانون ہونا چاہیے، تصور میں ان کے آ رہا ہے ابھی کہ ایسا کوئی قانون ہونا چاہیے، تو وہ قانون ہے کہ جس کی محکومیت کسی انسان کی محکومیت پھر نہیں کہلا سکتی۔ اٹلی کا ایک مدبر گزرا ہے، میزینی، بہت مشہور تھا وہ، اس نے لکھا ہے کہ اس میں شبہ نہیں کہ عام رائے دہندگی کا اصول بہت اچھی چیز ہے، یہی وہ قانونی طریقہ کار ہے جس سے ایک قوم تباہی کے مسلسل خطرات سے محفوظ رہ کر اپنی حکومت قائم کر سکتی ہے۔ لیکن ایک ایسی قوم میں جس میں وحدت عقائد نہ ہو، جمہوریت اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی ہے کہ وہ اکثریت کے مفاد کی نمائندگی کرے اور اقلیت کو مغلوب رکھے۔ اب سنیے اس کے الفاظ، یا تو ہم خدا کے بندے بن سکتے ہیں یا انسانوں کے، وہ ایک انسان ہو یا انسانوں کا گروہ۔ اگر انسانوں کے اوپر کوئی اقتدار اعلیٰ نہ ہو، انسانوں کے اوپر، تو پھر کون سی چیز ایسی رہ جاتی ہے جو ہمیں طاقتور افراد کے تغلب سے محفوظ رکھ سکے؟ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا مطلق اور ناقابل تغیر قانون نہ ہو جو انسانوں کا وضع کردہ نہ ہو، تو ہمارے پاس وہ کون سی میزان رہ جاتی ہے جس سے ہم یہ پرکھ سکیں کہ فلاں کام یا فیصلہ عدل پر مبنی ہے یا نہیں۔ خدا کے علاوہ جو بھی حکومت قائم ہو، اس میں نتائج کی حقیقت ایک ہی رہتی ہے، خواہ اس کا نام بونا پارٹ رکھ لیا جائے، خواہ اس کو انقلاب فرانس کہہ لیا جائے۔ اگر خدا درمیان میں نہ رہے تو اپنے زمانہ سطوت میں ہر ایک مستبد بن جائے گا۔ یاد رکھیے، جب تک کوئی حکومت خدا کے قوانین کے مطابق نہیں چلتی، اس کا کوئی حق مسلم نہیں ہے۔ یہ پڑھ لیجیے آیت قرآن، جب تک کوئی حکومت خدا کے قوانین کے مطابق نہیں چلتی، اس کا کوئی حق مسلم نہیں۔ حکومت تو منشائے خداوندی کو رائج کرنے کے لیے ہے۔ اگر وہ اپنے اس فریضہ کی سرانجام دہی میں قاصر ہے تو تمہارا یہ حق ہی نہیں
بلکہ فریضہ ہے کہ ایسی حکومت کو بدل ڈالے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قانون پہ آئے ہیں اگر، تو پھر قانون کس قسم کا چاہتے ہیں، اس کی بالادستی، اس کا اقتدار اعلیٰ، مطلق اقتدار، ساورینٹی کس طرح قائم رکھتے ہیں، صرف اس قانون کے لیے، خدا کا قانون۔ اس قانون کو ابدی اور غیر متبدل کہنے کے ساتھ ہی ان مفکرین نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ انسان کی آزادی کو ہم جکڑ رہے ہیں۔ خدا نے انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے، اس کے اختیار کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہے۔ کیسے ہوگا یہ؟ وائٹ ہیڈ ہمارے ہاں دور حاضرہ کے فلاسفرز میں سمجھتا ہوں بلند ترین مقام پہ تھا، حال ہی میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زندگی کو مستقل طور پر ایک ہی قالب میں محبوس رکھنا ناممکن ہے، اس لیے مذہب کو بھی سائنس کی طرح بدلتے تقاضوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ اس کے اصول ابدی ہوں گے، لیکن ان اصولوں کی تعبیرات حالات کے ساتھ بدلتی چلی جائے گی۔ اب آ گیا نظام صحیح کہ اصول جو ہے قوانین کے وہ ابدی غیر متبدل ہوں گے، ان کو نافذ کس طرح سے کیا جائے گا یہ اس کے طریقے زمانے کے تقاضوں کے مطابق بدلتے چلے جائے۔ اب یہ رہا کہ مملکت جو ہے اس کے ساتھ وفاداری، اس کی اطاعت، باقر بھی بہت بڑا اس میں کانسٹیٹیوشن کی جو لا ہے اس کا یہ ماہر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مملکت کے ساتھ میری وفا شعاری ان اقدار کے تابع ہے جن کے تحفظ کے لیے مملکت کا وجود عمل میں آیا ہے۔ اگر مملکت ان اقدار کی وفا شعار نہیں رہتی تو انہی اقدار کے تقاضے کی روح سے میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ اپنی وفا شعاری کو عدم وفا شعاری میں بدل دوں اور اس طرح ایک خوشگوار فرما پذیری کے بجائے بادل ناخواستہ مزاحمت کی روش اختیار کر لوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مفروضہ ہی غلط ہے کہ مملکت ایسے معاہدے کا بنیادی حق رکھتی ہے جس کی روح سے اطاعت اس کی ہم پر بہرحال فرض ہو جائے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مملکت عدل کے مظہر اور اسے عمل میں لانے کا ذریعہ ہے۔ ہم پر مملکت کے ارباب اختیارات کے احکامات کی پابندی اس لیے لازم ہوتی ہے کہ مملکت عدل خداوندی قائم کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اگر مملکت ایسی نہیں رہتی تو اس کے ساتھ ہماری وفا شعاری اور اطاعت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ چیز انہوں نے کہا تھا کہ ایک غیر متبدل قانون جو انسانوں کا بنایا ہوا نہ ہو، انسانوں کے اوپر ہو، اور اس قانون کو رائج کرنے کا مقصد یہ ہو کہ انسانوں میں عدل قائم ہو۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ عدل کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں عدل یا جسٹس عام طور پہ کہا جاتا ہے ملک میں جو قانون نافذ ہو اس قانون کے مطابق اگر کوئی عدالت فیصلہ کر دے تو اسے کہا جاتا ہے کہ وہ مبنی بر عدل ہے۔ جسٹس کہتے ہیں اس کو، انہیں جسٹس کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مروجہ قانون کے مطابق فیصلہ دینے والے مروجہ قانون۔ قرآن کہتا ہے کہ مروجہ قانون نہیں۔ اگر مروجہ قانون ہی عدل پر مبنی نہیں تو اس کے مطابق فیصلوں کو عدل کیسے کہا جائے گا؟ احمد برونن نے لکھا ہے اپنی کتاب میں جسٹس اینڈ دی سوشل آرڈر، وہ کہتا ہے جو شخص فی الواقع سنجیدگی کے ساتھ کہتا ہے کہ فلاں بات مبنی بر عدل اور فلاں ظلم پر مبنی ہے، وہ در حقیقت کہتا یہ ہے کہ عدل اور ظلم کے ماپنے کا ایک ایسا پیمانہ ہے جو تمام انسانی قوانین، معاہدات، رسوم و رواج سے ماورا ہے۔ وہ ایک ایسا معیار ہے جس سے تمام انسانی معیار ماپے اور پرکھے جا سکتے ہیں۔ یا تو اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ عدل کے لیے اس قسم کا مطلق الوہیاتی خداوندی معیار موجود ہے، ورنہ اس لفظ کا مفہوم انفرادی بن کر رہ جائے گا، جو ایک کے نزدیک قابل قبول ہوگا دوسرے کے نزدیک ناقابل قبول۔ عدل کے لفظ سے مفہوم یا تو خداوندی فیصلہ ہوگا جس کے ساتھ حق کے مطلق ہونے کی تقدیر شامل ہوگی،
اور یا پھر یہ جھوٹے نگوں کی مینا کاری اور ملمہ سازی ہو۔ قانون خداوندی، یہاں بات آئی ساری۔ سوال یہ پیدا ہوا یہ قانون کہاں سے ملے؟ اس کا جواب عزیزان ایمان کسی مذہب پرست کی زبان سے نہ سنیے۔ دنیا کا اس دور کا ہمارے ہاں کا سب سے بڑا سائنٹسٹ آئنسٹائن، اس نے کتاب آخری دور میں لکھی تھی، آؤٹ آف مائی لیٹر ڈیز، زندگی کے آخری دور میں۔ سائنس کے متعلق وہ کہتا ہے کہ سائنس صرف یہ بتا سکتی ہے کہ کیا ہے، وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے اقدار یا ویلیوز کا متعین کرنا اس کے دائرے سے باہر ہے۔ سائنس کے علم برداروں نے اکثر اوقات اس امر کی کوشش کی ہے کہ وہ سائنس کی روح سے اقدار کے متعلق قطعی فیصلہ نافذ کر دیں۔ یہ ان کی غلطی ہے۔ سائنس کے نزدیک بس ایک شے ہوتی ہے، تھنگ، اس کی دنیا میں آرزو، اقدار، خیر و شر، نسب و لعن حیات کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ سائنس نہ تو اقدار متعین کر سکتی ہے اور نہ ہی انسانی سینے کے اندر انہیں داخل کر سکتی ہے۔ یہ اقدار تجربات کے بعد بھی وضع نہیں ہوتی۔ یہ مقدس ہستیوں کی وساطت سے بذریعہ وحی ملتی ہیں۔ ان کی بنیادیں عقل پر نہیں ہوتی، لیکن وہ تجربہ کی کسوٹی پر بالکل پوری اترتی ہیں، اس لیے کہ صداقت کہتے ہی اسے ہیں جو تجربے سے صحیح ثابت ہو۔ اب یہ یہاں آ گئے کہ وہ قانون ابدی غیر متبدل کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، خدا کا بنایا ہوا، اور وہ وحی کے ذریعے سے ملنا چاہیے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جتنے لوگ یہ کہنے والے ہیں یہ سارے عیسائی تھے، وہ کہتے ہیں کہ وحی کی روح سے ملنا چاہیے، تو عیسائیت میں تو اس کا دعویٰ ہے، وہ وحی کو مانتے تھے۔ تو پھر ان لوگوں کی مشکل کیا تھی؟ یہ جو انہوں نے لمبے چوڑے طور پر ناک کو یوں ہاتھ لگایا، یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ عیسائیت کی روح سے یہاں نظام وضع ہونا چاہیے؟ لیکن وہ عیسائیت کے جو تباہ کن تجربات سے انہی کی روح سے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ جمہوری نظام نافذ ہونا چاہیے۔ عیسائیت تو ان کے ہاں تھیوکریسی کا نام تھا، کلیسا کا نام تھا، پادریوں کا نام تھا، مذہبی پیشوائیت کا نام تھا، اور باقی رہی عیسائیت۔ عیسائیت کے متعلق بھی ان کے الفاظ سنیے۔ جوڑ کہتا ہے کہ عیسائیت کی روح سے زندگی کا حقیقی مسکن یہ دنیا نہیں، آنے والی دنیا۔ اخروی دنیا خیر محض کی مظہر ہے، اس کے برعکس یہ دنیا شر و فساد کی دنیا ہے۔ اس دنیا کی حیات ابدی ہے، یہ دنیا محض عبوری حیثیت رکھتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی شے خیر اور طیب نہیں، اس لیے عیسائیت سے ہمیں کیا توقع ہو سکتی؟ وحی کی روح سے ملنے چاہیے۔ عیسائیت ان کا مذہب ہے، عیسائیت کے متعلق وہ خود اس نتیجے پہ پہنچے۔ ایک اور ہسپانوی پروفیسر ہے جو کہتا ہے عیسائیت میں عدل کا تصور بھی اسی طرح نامانوس ہے جس طرح ذہنی ذہانت کا۔ یہ اس کے تصور اخلاق سے باہر کی چیز ہے۔ عدل و انصاف اور حق و باطل کی طرف سے عیسائیت کی روح یکسر بے حس ہے۔ اور وائٹ ہیڈ کہتا ہے کہ انجیل میں جس قسم کا اخلاقی ضابطہ دیا گیا ہے اسے اگر موجودہ معاشرے میں رائج کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ فوری موت کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں اس سے کوئی توقع نہیں۔ فکر انسانی نے جس نتیجے پہ جس مقام سے پہنچایا اس کی تباہ کاریوں کے بعد یہ تلاش میں نکلے کہ معلوم ہو ہمیں کہ اس سے آگے اس سے بالا کوئی چیز کہاں ملے گی۔ ذہنی طور پہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ انسانوں سے بالا تر کوئی سرچشمہ علم، وہاں سے یہ قانون اور ویلیوز ملیں گی، وحی کے ذریعے ملیں گی۔ وحی کی مدعی عیسائیت، اس کے متعلق کہا کہ وہ تو 2 قدم بھی چلنے نہیں دے گی۔ کہاں سے ملے گا عزیزان من یہ نظام؟ میں نے اس وقت تک ان دانشوروں کی کتابوں کے اقتباسات پیش کیے، اس کے بعد میرے سامنے ایک اور کتاب آتی، ذرا اس کے اقتباسات بھی ایک دفعہ پھر ذہن میں اس کو مستحضر کر لیجئے کہ بات کیا تھی۔ انسانیت تنگ کس چیز سے آیا تھا کہ کسی انسان کو حق حکومت نہیں ملی۔ پہلے دن سے جب تاریخ نے آنکھ کھولی ہے
آج تک انسان جس نتیجے پہ پہنچا ہے فکری طور پر وہ یہ ہے کہ کسی انسان کو انسانوں پر حق حکومت حاصل نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے جس کی تلاش میں یہ لوگ اس نتیجے پر پہنچے ہیں. اور وہ کتاب جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے وہ کتاب شروع میں یہ کہتی ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی. کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے، خواہ وہ قانون ساز ہو، خواہ وہ ایگزیکٹو کے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھتا ہو، حتیٰ کہ وہ نبی بھی کیوں نہ ہو، اور وہ دوسرے انسانوں سے کہے کہ تم میرے محکوم بن جاؤ. کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے. ایک آیت آپ کے ہاں کی 1400 سال پہلے کا اعلان. اسی کی تلاش میں یہ نکلے، کسی نتیجے پہ پہنچے ہیں نا یہ کہ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہونا چاہیے. عزیزان من، یہ کتاب ہم نے نہیں بنا لی، یہ آج نہیں لکھی گئی. وہ بھی مانتے ہیں کہ 1400 سال پہلے کی، وہ بھی مانتے ہیں کہ غیر محرف ہے، اس میں کسی اور نے بعد میں اس کے اندر یہ چیزیں انسرٹ نہیں کرنی. 1400 سال پہلے وہی پر مبنی پہلا اعلان یہ ہے. یہ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک اصول، ایک حکم، ایک قانون دیتا ہے اور اس کے بعد دیوائی آف اٹ، یہ کیوں ہم نے ایسا کہا ہے، وہ ساتھ یہ بھی دیتا ہے. اور وہی چیز اصل میں قلب و دماغ کو مطمئن کر سکتی ہے جو ریزن ساتھ دے کہ ہم کیوں ایسا کہتے ہیں. کیوں کے بغیر حکم ڈکٹیٹر کا ہوتا ہے. کیوں کا جواب دیا جائے تو وہ حکمت کہلاتی ہے، اسے قانون کہا جاتا ہے. اللہ تعالی حاکم مطلق ہے، لیکن جب وہ کوئی قانون یا کوئی اصول دیتا ہے تو بتاتا ہے ہم کیوں یہ اصول دیتے ہیں. اور کیوں کا جواب اس نے ایسا دیا ہے عزیزان مان، جس کی تلاش میں یہ مارے پھر. وہ کہتا یہ ہے کسی انسان پہ اگر کسی دوسرے انسان کی حکومت ہوگی تو اس انسان کا شرف انسانیت زائل ہو جائے گا، وہ ذلیل ہو جائے گا انسان جو محکوم ہوگا دوسرے انسان کا. اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ہر انسان کو انسان ہونے کی جیز سے واجب التکریم پیدا کیا ہے. یہ وجہ ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان پر حکومت نہیں کر سکتا. وجہ دیکھ لیا آپ، انسان کی تکریم اور شرف، تکریم انسانیت اس سے قائم رہتی ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محکوم نہ ہو. یہ بتائی غایت اس کی. اس لیے یہ چیز ہم نے کہی ہے کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان کے اوپر حکومت کرے، کیونکہ اس میں شرف و تکریم انسانیت باقی نہیں رہتی. اور دین کے قائم کردہ نظام کی غایت، مقصود، منتہا، نصب العین یہ ہے کہ ہر انسان کی تکریم قائم رہے، اس کے شرف کے اوپر کسی قسم کا دھبا نہ آنے پائے. اقبال کے الفاظ میں کہ برتارا گردوں مقام آدم است. وقت کبھی آیا تو میں بتاؤں گا اقبال کے نزدیک آدم کا مقام کیا ہے. برتارا گردوں، آسمان سے بھی اونچا، برتارا گردوں مقام آدم است، اصل تہذیب احترام آدم است. کوئی نظام، کوئی قانون، کوئی جس میں انسان کی عزت اور شرف انسان ہونے کی جیز سے نہ کی جائے، اس میں کچھ فرق آ جائے، وہ غیر اسلامی ہوگا، وہ غیر قانونی ہوگا، وہ غیر انسانی ہوگا. اور اس کے متعلق بھی اب مغرب کے دانشور بڑی گہرائیوں میں جا کے یہ کچھ کہنا شروع کر دیں. ایرک فرام ہمارے دور کا بہت بڑا سائیکالوجسٹ، سائیکیاٹرسٹ، حال ہی میں انتقال ہوا اور افسوس ہوا مجھے بھی. اس دور میں بڑی بلندیوں پہ وہ شخص پہنچا ہوا تھا، لیکن خیر کتابیں اس کی بہت ہیں. وہ لکھتا ہے کہ ایسی سیاسی آزادی، لیکن بڑی جامع، ایسی سیاسی آزادی جس میں انسان کو سطح انسانیت سے گرا دیا جائے، اس کے لفظی مبدأ ترجمہ نہیں ہو سکتا، یعنی جس میں اسے ڈی ہیومنائز کر دیا جائے، آزادی نہیں، غلامی ہو. اب آپ نے سمجھا جو قرآن نے کہا تھا کہ کیوں ہم نے کہا ہے کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں، خواہ وہ نبی بھی کیوں نہ ہو. تو یہ کہتا ہے کہ یہ حق کسی انسان کو بھی دی جائے تو اس میں انسانیت ڈی ہیومنائز ہو جاتی.
وہ دوسرے مقام پہ لکھتا ہے کہ زندگی کا تقاضا زندہ رہنا اور بڑھنا پھولنا پھلنا ہے. اگر اس تقاضے کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو اس مفضول توانائی میں ایک تبدیلی واقع ہو جاتی ہے اور وہ زندگی کو نشو و نما دینے کے بجائے اسے تباہ کر دینے کا موجب بن جاتی ہے. یاد رکھیے تخریب یا تباہی پھر ایک لفظ یا اصطلاح آئی ہے، ترجمہ نہیں کر سکتا. تخریب یا تباہی ان لیوڈ لائف کا فطری نتیجہ ہے. ان لیوڈ لائف، میں ابھی عرض کروں گا کہ یہ بات کیا ہے. وہ افراد یا معاشرتی حالات جو زندگی کا راستہ رو کر کھڑے ہو جائیں تخریب پیدا کرتے ہیں، اور تخریب وہ سرچشمہ ہے جس سے شر کے مختلف مظاہر پھوٹتے ہیں. انسانیت کی نشو و نما کے راستے میں جو بھی نظام حائل ہو جائے، جب وہ روک دیتا ہے اس کی صلاحیتوں کو، اس کی توانائی کو، تو یہ جوئے رواں ایک جوہر بن جاتی ہے کہ بو فساد کی آتی ہے بند پانی میں، اور وہی توانائیاں جس نے اس کو عرش تک پہنچا دینا تھا خود اس کے حق میں تباہی کا موجب بن جاتی ہیں، انسانیت کے حق میں تباہی کا موجب بن جاتی ہیں. صلاحیتیں موجود ہوں اور ان کو بڑھنے پھولنے پھلنے اور روبہ عمل ہونے کے مواقع حاصل نہ ہوں، ان کے راستے کے اندر کوئی حائل ہو جائے، اسے اس نے ان لیوڈ لائف کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے. میں نے عرض کیا ہے نا کہ ان کا تو شاید انگریزی زبان میں بھی ترجمہ نہ ہو سکے. کیا عرض کروں کہ کیا بات ہے. تھوڑے سے وقت کے لیے آپ کے لیے بھی خوش طبی کا سامان شاید ہو جائے. شعر تو وہ غزل کا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا ان لیوڈ لائف جو ہے وہ بتاتا ہے. اس میں یاد رکھیے ایرک فرام کی تو جو اس نے کہا وہ تو بہت اونچا مقام ہے. بہت چھوٹے سی سطح کے اوپر غزل کے شعر میں ایک نے یہ کہا ہے کہ جی لیا 4 دن جوانی میں زندگی عمر بھر نہیں ہوتی. یہ باقی زندگی جو ہے وہ ہوتی ہے ان لیوڈ لائف. جی لیا 4 دن جوانی میں زندگی عمر بھر نہیں ہوتی، ان لیوڈ لائف ہو جاتی ہے. وہ کہتا کیا لفظ ہے. قرآن نے کہا ہے جہنم کے متعلق کہ اس میں لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ اس میں نہ انسان زندہ ہوتا ہے نہ مردہ ہوتا ہے، ساری زندگی ان لیوڈ لائف کی سی ہو. اور جہنم وہاں جا کے ہی نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے کہ وہ تو آج بھی تم پہ موجود ہے، محیطم بالکافرین، چھایا ہوا ہے تمہارے اوپر ان لیوڈ لائف. کون چھاتی پہ آج ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے پوری زندگی لیوڈ لائف گزاری ہے. ہم لیوڈ لائف پہ تو ایک سانس بھی آ جائے تو ہمارے جاویدہ ہو جاتا ہے، لیکن معلوم نہیں وہ افراد کہاں ہوں گے. اس نے کہا ہے کہ یہ ان لیوڈ لائف جو ہوتی ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں خوف ہوتا ہے، ٹیرر، اور جہاں خوف ہوتا ہے اس نے کہا ہے وہاں انسانیت نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے کہ وہاں شرک ہوتا ہے، وہاں خدا نہیں ہوتا. اقبال نے کہا ہے، بہت اچھا کہا ہے، اسلام نظام فطرت میں کرب و اذیت، گناہ اور کشمکش کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ انسان کے اخلاقی ارتقاء کے راستے میں یہ موانعات حائل نہیں، یہ در حقیقت خوف ہے جس کا یہ شکار ہوتا ہے. انسان اپنے سلسلہ ارتقاء کی بلند ترین سطح پر اس وقت پہنچتا ہے جب وہ خوف و حزن سے آزاد ہو جائے. اسلام کا اخلاقی نصب العین یہ ہے کہ وہ انسان کو خوف و حزن سے آزاد کر کے اسے اس کی ذات کی ممکنات اور مضمر قوتوں کا احساس دلا دے، اور اس کے شعور میں یہ حقیقت بیدار کر دے کہ اس کی ذات لامتناہی قوتوں کا سرچشمہ ہے. پھر سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں ہر برائی کی جڑ خوف ہے. اجازت دیں تو دوہرا دوں کہ جب خدا کے قانون کی حکمرانی قائم ہوئی تھی تو شرف انسانیت کا کتنا پاس رکھا جاتا تھا اور تذلیل انسانیت کو کتنا عظیم جرم سمجھا جاتا تھا. عہد فاروق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گورنر تھے نا، وہ مصر کے بڑے بہت بلند پایا گورنر تھے، یہودی محکوم، ذمی، غیر مسلم، کسی جرم کی حیثیت سے وہ آئے عدالت. قانون کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے تھا. انہوں نے کچھ غصے میں آ کے
اسے کہہ دیا خدق اللہ، خدا تجھے ذلیل کرے۔ اس کے بعد تنہائی میں جب سوچا، کہا میں نے یہ کیا کہہ دیا، استعفیٰ لکھا، بارگاہ خلافت میں حاضر ہو گئے، کہا کہ میں اس کے اہل نہیں ہوں کہ اس مملکت میں کسی قسم کی ذمہ داری کا کوئی منصب قبول کروں۔ کہا کیا ہوا، تمہاری تو دھوم ہے امانت کی، دیانت کی، عدالت کی، تقوی کی۔ کہنے لگے کہ میں نے ایک انسان کو کہہ دیا کہ خدا تجھے ذلیل کرے۔ انسان کو ذلیل کرنا تو ایک طرف، کسی انسان سے یہ کہنا بھی میرے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ میں انسانیت کے قابل نہیں ہوں۔ میں تیرا ہی زور لگایا کہ کوئی بات نہیں، غصے میں بات نکل گئی منہ سے، جاؤ وہاں جا کے کام کرو، اس سے معافی مانگو۔ کرنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ غصے میں اگر مجھ پہ اتنا ضبط نہیں رہا کہ میں دوسرے انسان کو ذلیل انسان نہ کہوں تو میں اس قابل نہیں ہوں۔ شرف انسانیت، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، عزیزان من، وہ تو مجرم کو بھی ذلیل نہیں کرتا، جرم کی تو وہ مخالفت کرتا ہے، اس کی سزا بھی دیتا ہے، اسے وہ ذلیل نہیں کرتا۔ یہ قرآن نے وجہ بیان کی کہ کیوں کسی انسان کو حق حاصل نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، اس نظام میں کہا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پہلی چیز یہ کہی کہ وہاں خوف ہوتا ہے، بیرونی خطرات، اور حزن ہوتا ہے وہ جو دل کے اندر سے اٹھتا ہے۔ بعض اوقات اس کے متعلق معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیوں کچھ ہو رہا ہے۔ حزن اسے کہتے ہیں۔ غیر شعوری طور پہ بھی اگر انسان کے قلب کی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ دل ڈوب رہا ہے تو وہ حزن کہلاتا ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کیا بات ہے اس قرآنی معاشرے کی کہ بیرونی خطرات سے حفاظت نہیں، دل میں بھی افسردگی، پژمردگی اور کبیرگی پیدا نہیں ہوئی۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ اس نے کہا کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں تو کہا کہ کیا پھر انارکی ہوگی؟ کہا نہیں، ان الحکم الا للہ۔ یورپ یہی تلاش کرتا ہے نا کہ انسانوں سے اوپر ماورا کوئی سرچشمہ ہو حکومت کا۔ کہا کہ سرچشمہ حکومت صرف خدا کی ذات۔ اب سوال پیدا ہوا کہ خدا تو نہ ہم نے کبھی دیکھا نہ ہمارے سامنے آیا۔ اس نے کہا کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ ہم نے وحی کے ذریعے سے اپنا ضابطۂ قوانین انبیاء کے تھرو سے تمہیں دے دیا ہے۔ کہا کہ حکومت جب کہتے ہو خدا کی ہوگی تو وہ خدا کی بھی نہیں ہوگی، وہ خدا کے قانون کی ہوگی۔ اسی کی تلاش کر رہے ہیں نا یہ کہ حکومت قانون کی ہو۔ کہا کہ وہ ہے قانون۔ اور تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرما دیا کہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، لوگوں میں فیصلے کرو خدا کی کتاب کے مطابق۔ وہ کہا تھا نا کہ کسی نبی کو بھی حق حاصل نہیں کہ انسانوں پر اپنی حکومت قائم کرے۔ نبی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خدا کی کتاب کے مطابق حکم۔ اور کتاب میں نے کہا تھا نا کہ یہ سوورینٹی، اقتدار مطلق جسے آپ کہتے ہیں، اس کی یہ ڈیفینیشن ہے ڈکشنری میں بھی، لا میں بھی، کہ سوورینٹی اسے کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ٹو نن۔ کسی کے سامنے وہ جواب دہ نہ ہو۔ کوئی بھی نظام حکومت آپ کا ہو، جو بھی برسر اقتدار ہے، خواہ وہ جمہوریت کے اندر بھی کیوں نہ ہو، ان کا فیصلہ وہ ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے وہ جواب دہ نہیں ہوتے۔ قرآن نے کہا ہے کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ تمام انسان جو ہے ان سے مواخذہ کیا جا سکتا ہے، صرف خدا کی ذات ایسی ہے جس سے نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وہ قانون کس قسم کا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جو میں نے اقتباسات پیش کیے تھے، انہوں نے کہا تھا نا کہ غیر متبدل ہو، مکمل ہو، انسانوں سے بالا ہو، غیر متبدل۔ تمت کلمات ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ۔ خدا کا یہ قانون مکمل ہو گیا، ناقص نہیں ہے، کسی اضافے کی ضرورت نہیں، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں، ہمیشہ کے لیے یہ رہے گا۔ تبدیلی کے متعلق اور تو اور عزیزان من نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی کہلوا دی ہے۔ مخالفین نے آپ سے یہ کہا کہ ہم مفاہمت کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ
قرآن میں خدا کے قانون میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی ہماری خاطر کر دی جائے، ذرا سی رعایت برتی جائے؟ جواب دیا کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ رسول ان سے کہہ دو کہ یہ کتاب تو میری ہے ہی نہیں جو میں اس میں تبدیلی کر سکوں، یہ تو جس کی کتاب ہے وہ کرے نہ کرے، میں تو اس کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں بابا، میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یورپ کے مفکر جس قسم کا قانون چاہتے تھے، 1400 سال پیشتر کس طرح ان کی ایک ایک شرط پوری کی جا رہی ہے۔ اب آگے یہ بات رہی کہ وہ جو تھیوکریسی تھی، وہ مذہبی احبار، وہ پیشوائیت، احبار اور رہبان جن کو کہا جاتا ہے، قرآن نے کہا کہ یہ احبار و رہبان یصدون عن سبیل اللہ، خدا کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تو یہ ہے، لوگوں کو آنے ہی نہیں دیتے۔ یاکلون اموال الناس بالباطل، مذہب کو پیشہ بنا رکھا ہے انہوں نے، کھاتے کہاں سے ان سے پوچھو تو صحیح۔ اور خدا کی طرف جانے والے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی ہے۔ قرآن میں ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے احبار و رہبان کو ارباب من دون اللہ بنا رکھا تھا، خدا بنا رکھا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی جو ابھی عیسائی تھے، عیسائیت سے مسلمان ہوئے تھے، وہ حضور کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے یہ تلاوت کی آیت تو اس نے کہا کہ ہم نے ان کو کبھی خدا تو نہیں کہا، قرآن نے یہ کیسے کہہ دیا ہمارے خلاف؟ آپ نے کہا کہ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ یہ اس قسم کے فقہی قوانین بناتے تھے کہ جسے یہ حلال قرار دیتے تھے تم اسے حلال سمجھتے تھے، جسے حرام قرار دیتے تھے اسے تم حرام سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا بات تو یہ ہے، تو کہنے لگے یہ خدا بنا دینا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ تو اس میں اتنا حق بھی کسی کو نہیں دیتا۔ اب آئی وہ بات جو میں نے پہلے کہی تھی کہ کیسے پتا چلے کہ یہ اسلامی ہے یہ اسلامی نہیں ہے؟ روز سنتے ہیں نا آپ، معیار کیا ہے، پیمانہ کیا ہے؟ وہ جو آیت آپ کے سامنے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ جو کچھ خدا کی کتاب کے مطابق ہے وہ اسلامی ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ اس الفاظ کے اعتبار سے کافرانہ ہے، غیر اسلامی ہے۔ بات ساری طے ہو گئی عزیزہ نے، اب آگے وہ بات باقی صرف رہتی ہے، وہ جو وائٹ ہیڈ نے کہی کہ قانون کچھ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ انسانوں کے اختیارات کو ہی سلب کر لے اور جکڑ بندیاں ہوں۔ وہ جکڑ بندی کیسی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تو مقصد قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ تو ان زنجیروں کو توڑ دے گا جن میں انسانیت جکڑے چلی آ رہی تھی، ان سلوں کو اس کے سر سے اتار پھینکے گا جس نے ان کو اپنے دود کے نیچے دبا رکھا تھا۔ وہ تو اس لیے آئی تھی بعثت نبوی، اس لیے پابند زنجیر کرنا انسانیت تو مقصود نہیں تھا، لیکن انسانیت کو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے سپرد کرنا بھی مقصود نہیں تھا۔ کیا کیا قرآن نے؟ اس نے کہا کہ یہ حدود، یہ باؤنڈری لائنز، یہ اقدار، یہ ویلیوز، یہ اصول، یہ غیر متبدل ہیں، اور ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ملت اسلامیہ، امت مسلمہ، جماعت مومنین ان اقدار اور اصول کو نافذ کرنے کے طریقے خود وضع کرے گی باہمی مشاورت سے۔ اب اس نے وہ جو فرد کی حکومت سی، ڈکٹیٹرشپ تھی، اس کو بھی ختم کر کے رکھ دی باہمی مشاورت سے، لیکن کرے گی کیا؟ قرآن کی حدود کے اندر رہتے ہوئے قرآن کے قوانین کو نافذ کرنے کے طریقے اور اندازے وضع کرے گی۔ قرآن کی حدود اور اس کی اقدار غیر متبدل رہیں گی ہمیشہ تک کے لیے۔ ان کے اندر وضع کردہ ہوا آپ کے ہاں کے طریق، ان کو بائی لاز کہہ لیجئے، یہ زمانے کے تقاضے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہیں گے۔ یہ ہے وہ مشاورت کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ شاور ہم فی الامر، ہم کیا؟ پوری امت، ان کے ساتھ مشورہ کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے متعلق کہا گیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ،
ان کے معاملات حکومت باہمی مشاورت سے طے ہوں گے۔ اب یہ جو مشاورت کا لفظ لیا انہوں نے قرآن سے اور دھوم مچا دی، دیکھیے قرآن جمہوریت کہتا ہے، جمہوریت کا حکم دیتا، لو بھائی جمہوریت اور یہ مشاورت، سوچیے آپ، جمہوریت ہے کہ وہ بلا حدود و قیود یہ اختیار اور قانون کا حق دیتا ہے انسانوں کے گروہ کو کہ وہ جو قانون بنائے ان کو حق مانا جائے۔ یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ ان حدود سے باہر جائے، ان حدود کے اندر رہتے ہوئے باہمی مشاورت سے یہ۔ تو اب ایک طرف تو وہ حدود جتنی تھی غیر متبدل، دوسری طرف ایک فرد اس کے اختیارات کو بھی کاٹ کے رکھ دیا، مشاورت۔ اب ہمارے ہاں دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ بیٹھے ہوئے ڈھونڈ رہے ہیں کہ صاحب وہ صدر اول میں اسلام کی حکومت تھی نا جی، اس میں مشاورت کس قسم کی ہوتی تھی، یعنی وہ کس قسم کا، وہ چیز کے جو زمانے کے تقاضے سے بدلتی رہنے والی ہے اس کی ہم تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اس زمانے کے تقاضے اور تھے، آج کے تقاضے آپ کے اور ہیں، اسی لیے تو یہ مشاورت کی روح سے طے کردہ جو آپ کے ہاں جزیات ہوں گی وہ بدلتی رہیں گی، لیکن وہ مشاورت کس انداز سے ہوتی تھی میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے حدود کے اندر رہتے ہوئے وقتی اور ہنگامی معاملات کا کچھ فیصلہ کیا جائے۔ حجاز میں زمینیں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں، ابتدائی دور میں وہی زمینیں تھیں، کوئی مسئلہ زمین کی نظم و نسق کا اتنی اہمیت نہیں اختیار کر گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عراق کی زمینیں وہ جب فتح ہوئی تو وہ بڑے وسیع و عریض رقبے تھے، بڑی سرسبز و شاداب زمینیں تھیں۔ ان کے متعلق یہ معاملہ زیر بحث آیا کہ یہ اس وہاں کی پارلیمان کے کہ ان زمینوں کے متعلق کیا کیا جائے۔ اب اتفاق یہ ہے حسنہ کہ تاریخ میں اس کے متعلق تفصیل کچھ آ گئی ہے۔ کہا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یہ زمین جو ہے اس کو سپاہیوں میں نہیں تقسیم کرنا چاہیے، مال غنیمت کی طرح زمین پر ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ بانٹ دیا گیا تو اس کا نظم و نسق بھی نہیں رہ سکتا، یہ مملکت کی تحویل میں رہنی چاہیے۔ صحیح تھی یہ بات، آزادی تھی، مشاورت ہے۔ صحابہ نے اس کے خلاف تقریریں کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، جس طرح سے نظام چلا آ رہا ہے یہ اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے بھی تقریریں کی، حضرت عمر نے بھی کہا، معاملہ طے نہ ہوا تو آپ نے کہا کہ کچھ وقت اور چاہیے، کچھ وقت اور ہوا، پھر یہ کچھ ہوا، آپ نے کہا کہ نہیں وقت تھوڑا ہے۔ کہا کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کریم سے ہمیں اس کے متعلق کیا رہنمائی ملی، اور میں اس کے لیے کچھ زیادہ وقت چاہتا ہوں۔ قریباً 2 ہفتے کے بعد پھر وہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا اور اس میں آپ نے یہ چیز کہی، ایک تقریر کی، اس سے یہ نظر آتا ہے مشاورت وہاں کی کیسی ہوا کرتی۔ آپ نے کہا کہ میں نے آپ حضرات کو، وہ جو پارلیمنٹ کے ممبر صحابہ کے بعد ساتھ کے رفقا، میں نے آپ حضرات کو اس لیے دعوت دی ہے کہ جس بار امانت کو آپ نے میرے سر پر رکھا ہے اس کی ادائیگی میں آپ میری اعانت فرمائیں۔ اس وقت مجلس میں میری حیثیت خلیفہ کی نہیں بلکہ آپ میں سے ایک فرد کی ہے، مجلس سے مشاورت میں خلیفہ کی حیثیت، اس لیے آپ میں سے ہر شخص کو اپنی رائے آزادی سے پیش کرنے کا حق حاصل ہے۔ میں نے جو تجویز پیش کی تھی اس میں بعض حضرات نے میری مدافعت کی تھی اور بعض نے مخالفت۔ مجھے نہ اس پر ملال ہے کہ اس باب میں کس نے میری مخالفت کی تھی، نہ اس پر فخر کہ کس نے میری موافقت کی تھی۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ حضرات میری مرضی کا اتباع کریں اور جسے آپ حق سمجھتے ہیں اسے میری خاطر چھوڑ دیں۔ میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جسے میں حق سمجھتا ہوں، اور حق کا معیار اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب جس طرح میرے پاس موجود ہے اسی طرح آپ کے پاس بھی موجود ہے، یہی ناطق بالحق ہے۔ آپ اسے اپنے سامنے رکھ کر جواب دیں کہ اس باب میں اس کا فیصلہ کیا ہے، اس پر عمل کرنا ہم سب کا فرض ہو۔ آپ نے دیکھا کہ وہ مجلس مشاورت کے اختیارات کیا تھے،
اور وہ کس بات پہ غور و فکر کرتی تھی کہ معاملہ زیر نظر کے متعلق قرآن کا اصولی فیصلہ کیا ہے اور اس کے تابع ہمیں پھر نظم و نسق کیسے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں نے اتنے دن قرآن کریم پہ غور و فکر کیا، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس میں سے رہنمائی مل گئی۔ اس نے کہا ہے ان چیزوں کے متعلق کہ اس میں جو امت موجود ہے اس کا بھی حق ہے، والذین جاءوا من بعدہم، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کا بھی اس سامان رزق کے اندر حق ہے۔ اگر اس کو ذاتی ملکیت میں دے دیا تو بعد میں آنے والوں کا حق نہیں رہے گا، قرآن کے خلاف چلا جائے گا۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کا ایسا انتظام کرو موجودہ اور آنے والے سب کے لیے سامان رزق اس کے اندر ہو، اس لیے اس پہ ذاتی ملکیت نہیں ہونی چاہیے۔ سب نے اللہ اکبر کہا کہ بات سمجھ میں آ گئی۔ یہ ہے انداز بیگا عزیزان من، جمہوریت کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ جمہوریت قوم یا عوام یا انسانوں کو غیر محدود اختیارات حکومت کی، خواہ اس کا نظام نمائندگان ہو ملت کے، ان کی اکثریت ہو، کچھ بھی ہو، جمہوریت اسے کہتے ہیں۔ قرآن کا نظام یہ کہ یہ اختیار کسی انسان کو حاصل ہی نہیں ہے، نبی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ غیر متبدل قانون خداوندی، اس کی اقدار، اس کے اصول، اس کی حدود، اس کے اندر رہتے ہوئے جو آپ کے ساتھ معاملات سامنے آئیں، دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، اس کے تابع آپ نظم و نسق باہمی مشاورت سے کی۔ اب اس میں نہ اس کا سوال ہے کہ شخصی حکومت قرآن کے مطابق ہے، نہ یہ کہ جمہوریت قرآن کے مطابق ہے، یہ کوئی نظام بھی جو انسانی ہے وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہی بات تھی جو کہنے والے نے کہا تھا کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ وہ جمہوریت جس کے اندر قرآن جس کے ساتھ شامل نہیں ہے وہ چنگیزی ہی بن جاتی ہے، غیر اسلامی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو جیسا میں نے عرض کیا ہے، بغیر سوچے سمجھے جس چیز کو جی چاہے اسلامی کہہ دی، جسے جی چاہے غیر اسلامی ہو گیا، اور پھر جب اسلامی کہہ دیا جائے تو اس کا تقدس، اس کی احترام متلازم ہو جاتا ہے اسلامی نظام۔ خام و کارش نا تمام، ابھی تک انسان دنیا میں غلام ہی چلا آتا ہے۔ جو نظام حکومت بھی اس نے وضع کیا ہے وہ بڑا ہی ناکارہ ہے، بڑا ہی خام ہے۔ باقی رہی ملوکیت، لیکن ہمارے ہاں عزیزان من ہوا کیا، صدر اول کا کچھ دور چھوڑ کر جس میں قرآن کی حکمرانی تھی، اس کے بعد تاریخ میں ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ خلافت کے بعد اسلام اپنی پٹڑی سے یہ گاڑی اس وقت دوسری پٹڑی پہ جا گئی جب ملوکیت اس کے اندر آئی، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ یزید نے پہلے وراثتی وہ ملوکیت اختیار کی، یعنی باپ کے بعد بیٹا وارث ہو گیا، تو وراثت میں ایک فرد کو بادشاہت ملی تو اسلام ختم ہو۔ یہ ایک چیز مسلمہ چلی آ رہی ہے۔ کبھی کسی نے کھڑے ہو کے سوچا ہے کہ وہ یزید کے متعلق جو یہ کہا کہ وہ بادشاہ تھا، موروثی طور پہ ملوکیت ہاتھ میں آئی، یزید کے بعد آج تک آپ کی مسلمانوں کی تاریخ میں جتنے بھی بادشاہ ہوئے ہیں وہ ویسے ہی ہوئے ہیں جیسے یزید ہوا تھا، وہی موروثی ملوکیت، وہی بادشاہت چلی آ رہی۔ لیکن یہ عجیب چیز تاریخ میں آپ پائیں گے کہ ہمارے ہاں کے یہ اسلاف، علماء، حکماء، فلاسفر، محدثین، بڑے بڑے اولوالعزم بزرگ، میں ان کا احترام کرتا ہوں، اس ملوکیت کے دور میں، ہر بادشاہ کے دور میں یہ موجود تھے، یہ سب کے ساتھ یزید پہ لعنت بھی بھیجتے تھے، اور ان ملوکیت والوں کے سلطان جو تھے ان کے حق میں ممبر پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے۔ وہ کیا چیز ہے؟ میری ایک عزیزہ نے کہا کہ دو چیزوں کو اکٹھا نہیں ہم جوڑ کے دیکھیں نا، یزید کا جرم یہ تھا کہ موروثی بادشاہ تھا، یہ ایک طرف رکھا اس لیے وہ موروثی تھا، اس لیے اس کے اوپر تو لعنت۔ یہ سلاطین ہمارے ہاں کے ذل اللہ علی الارض ہیں، خدا کا سایہ ہے زمین پہ، اس لیے ان کے حق میں دعا و سلام پڑھا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے حاکم ہوئے ہیں، دو چیزوں کو اکٹھا نہیں کر، اور اکٹھا کیا جا سکتا جب یہ بھاری کا بندھن ہو آپ کے پاس،
پھر وہ تنکے اکٹھے ہوتے ہیں نا، ایک معیار ہو تو۔ ساری تاریخ آپ کی عزیزان مان یہ ہے کہ آپ دو چیزوں کو اکٹھا نہیں کرتے۔ ملوکیت آپ کے یہاں 1300 سال سے چلی آ رہی، ایک لفظ اس کے خلاف نہیں۔ خلاف سنیے ملوکیت کیا کرتی ہے۔ الیافی کی ایک تاریخ ہے ہمارے ہاں، اس تاریخ میں یہ ہے، امویہ کے دور میں عبد المالک کے زمانے میں 40 شیوخ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اسلام کا فتویٰ یہ ہے کہ سربراہ مملکت سے کسی جرم کے لیے یا نہ یہاں مواخذہ ہوگا نہ قیامت میں مواخذہ۔ جی یہی نہیں کہ انہوں نے برداشت کیا ملوکیت کو، یہ آپ کے جو خطبے پڑھے جاتے ہیں ان خطبوں کے اندر ان کی مملکت کے متعلق دعائیں، اور یہ ان کے ہاں کی کتابوں میں کہ یہ انہوں نے آگے کہا یہاں ہی نہیں کہ یہاں مواخذہ نہیں ہوگا سربراہ مملکت کا کسی جرم میں بھی، قیامت میں بھی عذاب نہیں ان کے اوپر ہوگا۔ اور اسی سانس میں اطلاع بھی بھیجی جا رہی ہے۔ میں تاریخ کے ان واقعات میں نہیں جاتا، میں آپ کے یہاں بتاتا ہوں کہ جو ان سب چیزوں کو مانتے ہیں وہ تو خیر کہیے کہ صاحب تاریخ کا واقعہ اس کے دور میں کسی نے آگے کہہ دیا۔ یہ فقہ حنفی جو آپ کے یہاں نافذ کی جا رہی ہے، فقہ حنفی کا ہدایہ جو ہے وہ قانون کی کتاب ہے ان کے ہاں، اس میں اتنی سی رعایت کی گئی ہے کہ جرم قتل کے لیے تو معاوضہ ہو سکے گا، لیکن کسی اور جرم میں سربراہ مملکت سے معاوضہ نہیں ہو سکے گا۔ اس فقہ حنفی میں آج بھی موجود ہے۔ اپنی تاریخ کی طرف نہ جائیے، اپنی ان روایات کی طرف نہ جائیے، اس میں غلط بھی ہیں اس میں صحیح بھی ہیں۔ معیار مقرر کیجئے خدا کی کتاب، تاریخ ہو، روایات ہوں، فقہ ہو، دور حاضرہ میں کوئی چیزیں جن کو اسلامی غیر اسلامی کہا جاتا ہے، کہیں کچھ بھی ہو، خدا کی کتاب فیصلہ کرے گی اسلامی یا غیر اسلامی۔ اسلامی مملکت وہ ما انزل اللہ کے مطابق جو قائم ہوتی ہے، اسلامی قانون وہ جو قرآن کریم کے کسی حد سے یا حکم سے ٹکراتا نہیں ہے، اسلامی نظام وہ کہ جس میں قرآن کی اقدار اور اصول نافذ کیے جاتے ہیں۔ اب اس میں آپ عزیزان من دیکھ لیجئے کہ جمہوریت کہاں آتی ہے۔ جس جمہوریت کے ہاتھوں جمہوریت نواز جنہوں نے جمہوریت اپنے ہاں پیدا کی تھی وہ تنگ آ چکے ہوئے ہیں، اس کی جگہ دوسرا کوئی قانون تلاش کر رہے ہیں۔ وہ تنگ آئے ہوئے ہم اپنے ہاں ہم اسلامی جمہوریت کہتے ہیں۔ آپ غور فرمائیے، جمہوریت اپنے خاص متعین معنی رکھتی ہے، یہ ایک اصطلاح ہے، ایک خاص نظام حکومت جس میں انسانوں کو حق حکومت دیا جاتا ہے۔ قرآن کے تو بنیاد کے خلاف یہ نہیں۔ اسلامی مملکت نہ تھیوکریسی ہوگی، نہ سیکولرزم ہوگی، نہ مونارکی ہوگی، نہ ڈکٹیٹرشپ ہوگی، نہ آمریت ہوگی۔ وہ ان اصطلاحوں میں سے کسی ایک اصطلاح بھی اس کے لیے اصطلاح نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ کہا جائے گا اسلامی حکومت۔ تو میں نے کہا اسلام کے متعلق تو معیار کوئی نہیں آپ کے۔ میں اسی لیے عزیزان من شروع سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اسلامی کی بجائے قرآنی کے یہ بات متعین ہو جائے گی، وہ قرآنی حکومت ہوگی، مملکت قرآنیہ۔ اور چونکہ قرآن نے مملکت کسی خاص فرد یا افراد گروہ کی ملکیت نہیں قرار دی، اس نے پوری امت کو مملکت کا مالک قرار دی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ پوری امت جو ہے اس کو یہ مملکت ملتی ہے۔ اس لیے اگر یہ آپ کہنا چاہتے ہیں تو ملی کہہ لیجئے، اس کو ملی مملکت قرآنیہ۔ قرآنیہ کہیے تو بات متعین ہوگی، اسلامیہ کہیں گے تو پھر تو اسلام جہاں ہر فرقے کا ہی الگ الگ نہیں، اب تو ہر فرد کا الگ الگ اسلام، بات ہی طے نہیں ہوگی۔ جو آپ کے ہاں میزان ہے، جو آپ کے ہاں پیمانہ غیر متبدل ہے، اس کو درمیان میں کیوں نہیں لاتے؟ لیکن کیوں نہیں لاتے؟ قوم تو عزیزان من تقلید کے پھندے میں ایسی پھنس چکی کہ جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے اس کے خلاف ایک لفظ سننے کے لیے تیار کہ صاحب یہ جنہیں کہا جاتا ہے کہ قوانین آپ کہہ رہے ہیں، ہمارے ہاں کے اسلاف نے، ہمارے ہاں کے فقہاء نے، ہمارے ہاں کے محدثین نے بنائے، 1000 برس سے امت پوری کی پوری اس پہ عمل پیرا ہو رہی ہے، اجماع بھی امت کا حاصل ہے ان کو، یہ بھی سندیں ہو رہی ہیں۔ قرآن کی بات
نہیں قرآن کی بات بھی تو کرو کہ اس کی روح سے یہ کیسی ہے. کہا کہ وہ بھی تو قرآن کو جانتے تھے، تم سے زیادہ جانتے تھے. ارے ٹھیک ہے، یہ قرآن قیامت تک کے لیے خدا نے کیوں محفوظ کر دیا؟ اگر یہ وہیں تک تھا تو پھر ہمارے لیے اس کا کیا کام ہے؟ کہنے لگے اس لیے یہ کہ از آیات آساں بمیری، مرن لگے ہیں سنایا کرو چھیتی مرے اگلا. میں نے کہا اس کی تو ضرورت نہیں ہے، کوئی زندہ ہو تو اس کی موت کے وقت تو سناؤ. تو ہم تو ساری مردہ ہے، اس کو تو پہلے یاسین سنایا ہوا، انہوں نے ہوئے ہوئے آگے نہیں یاسین. عزیزان من، جب تک یہ قوم قرآنیہ نہیں کہے گی اپنی، کبھی اسلامیہ نہیں ہو سکے. لیکن تقلید یہ ہے کہ وہ نہیں کہنے دیتی. میرا جرم یہ ہے عزیزان من کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے تمام اختلافات، مبہمات، ابہامات سارے مٹ جائیں گے اگر آپ متعین جو قرآن نے کسوٹی آپ کو دی ہے اس کو آپ معیار مقرر کر لیں. قرآن کو ہزار علماء نے فتویٰ لگا دیا کافر ہے. کیوں؟ کہتا ہے قرآن کو کسوٹی بنا لو اپنی. کیا بات؟ وہ کہتا ہے جو اس کے خلاف کرتے ہیں کافرون، وہ کہتے ہیں جو اس کے مطابق کہتا ہے کافر. تقلید انسان کو نہیں کہیں جانے دے. یہ ہے چیز جس کو تھیوکریسی کہتے ہیں. اور یہی بات کی اب آخر میں اقبال نے جو کہا تھا، یہاں مرض کا سبب ہے غلامی و تقلید، وہاں مرض کا سبب ہے نظام جمہوری. نہ مشرق اس سے بری ہے نہ مغرب اس سے بری، جہاں میں عام ہے فکر و نظر کی رنجوری. فکر و نظر کی رنجوری. ریزن کو آپ برہان کو دلیل کو ساتھ لے آئیں گے عزیزان من تو مسائل حل ہوں گے. اور دلیل کا جواب تو قرآن ہی دے گا. جو دعویٰ کرتا ہے کہتا ہے ان مخالفین سے کہو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو اپنے دعوے کی دلیل میں، اپنے دعوے کے ثبوت میں دلیل لاؤ. اور اس کے بعد کہا ہے کہ وہ خدا کے خلاف کوئی دلیل لا نہیں سکے. بڑا چیلنج ہے، لا نہیں سکے، نہیں لا سکیں گے. اب یہ چیز کہ ہوتا چلا آ رہا ہے، اسلاف سے ہوتا چلا آ رہا ہے، بڑے بڑے بزرگ سے، ٹھیک ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں. معیار تو ہمارے لیے بھی خدا نے قرآن ہی مقرر کیا اور کوئی مقرر نہیں کیا. تو جہاں میں عام ہے فکر و نظر کی رنجوری. عزیزان من، اس میں شبہ نہیں کہ میں نے پوری اپنی عمر اسی امت کے اندر، اسی قوم کے اندر بسر کی، اور مسلسل 50 سال سے میں یہ آواز بلند کرتا چلا آ رہا ہوں. میں کہا کرتا ہوں کہ میں سن 30 کا پاکستانی ہوں. جب علامہ اقبال نے الہٰباد کے مقام پر یہ فکر پہلی دفعہ یہ تصور دیا تھا، میں اس زمانے میں بھی اقبالی تھا، ہم نے اپنے آپ کو پاکستانی کہا. اور 37-38 کے بعد تو 10 سال تک مجھے سعادت حاصل ہے قائد اعظم کے لباس میں میں نے تاریخ پاکستان کے لیے یہ کچھ قرآن کے لیے، قرآن اور قرآن اور قرآن. اس لیے کہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ یہ اس لیے ہم چاہتے ہیں یہ پاکستان کی مملکت کہ وہاں حسبنا کتاب اللہ ہم کہہ سکیں گے، ہمارے لیے خدا کی کتاب کافی. قائد اعظم نے کہا تھا کہ میں اس لیے اس کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں کہ میں یہاں اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں. دکن کے لڑکوں نے، حیدرآباد دکن کے لڑکوں نے پوچھا اسلامی حکومت کسے کہتے ہیں؟ موجود ہے عزیزان من ان کا یہ قول. اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرج خدا کی ذات ہے، جس کی تعمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں. اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ کسی پارلیمان کی، نہ کسی اور شخص یا ادارہ. قرآن مجید کے اصول ہی سیاست اور معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں. اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکمرانی ہے، اور حکمرانی کے لیے آپ کو علاقے اور مملکت کی ضرورت ہے. میں تو اس لیے پاکستان مانوں اور میں اس لیے عزیزان مان ان کے ساتھ تعاون کر رہا تھا، بلکہ خدمات پیش کر رہا تھا کہ اس کے لیے یہ حکومت مانگتے. اب یہاں جو میں نے عرض کیا، اقبال نے کہا کہ یہاں مرض کا سبب ہے غلامی اور محکومی. تقلید اپنے مذہب، غلامی ذہنیت کی، مذہب میں تقلید. دنیاوی انداز سے دیکھا تو جمہوریت، وہ انگریز جاتے جاتے یہ چھوڑ گیا یہاں جمہوریت. جہاں میں عام ہے فکر و نظر کی رنجوری. لیکن میں نے عرض کیا کہ میں یہاں تو اتنے عرصے سے یہ کر رہا ہوں، مایوس تو میں ہوتا نہیں.
اس لیے کہ مایوسی مجھے کیوں ہو، قرآن نے تو یہ کہا ہے لَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس نظام نے آخر الامر انسانوں کے ہر بنائے ہوئے نظام پہ غالب آ کر رہنا ہے۔ فکری طور پر یورپ کے دانشور یہاں پہنچ چکے، ہمارے ہاں جو چیز اب بھی جرم ہے اور کفر ہے وہ یہاں پہنچ چکے ہیں، ان کو صرف تلاش اس کی ہے کہ کہاں ملیں گے۔ میرے ہاں اکثر آتے رہتے ہیں یہ دانشور، بات ہوتی ہے، قرآن پیش کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، تمہاری ساری تاریخ جتنی ہے وہ تو بادشاہت کی تاریخ، ملوکیت کی تاریخ ہے، اور اس دور میں جب تم کہتے ہو ہم نے ملوکیت کو ختم کیا ہے، کم از کم پاکستان میں، یہاں آپ جمہوریت لائے بیٹھے، تو ہم تو ان دونوں سے تنگ آئے ہوئے، آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں ہمیں بتائے کہ ہم کیا کریں، تو آپ ہمیں یہ کہتے ہیں قرآن میں ذرا مسلمان کی تاریخ اور اپنے دور کی تاریخ تو بتا دیجئے۔ معلوم کہیں قرآنی حکومت نہیں، یہ کہیں دعویٰ بھی ہے کہ ہم اس کے مطابق حکومت قائم کریں گے، میرے پاس جواب نہیں۔ خدا کی ہوں قرآنی کے راستے میں عزیزان من، ہم سب سے بڑی روک ہیں، ہم درمیان میں سے ہٹ جائیں تو یہ براہ راست قرآن پہ آ سکتے ہیں یہ لوگ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تلاش تو ہے، کم از کم متجسس تو ہیں، وہ سوچتے تو ہیں، وہ فکری طور پہ یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اگر قرآن خالص ان کے سامنے آ جائے اور انہیں بتائیے کہ صاحب اس کے اندر وہ کچھ ہے جو کچھ آپ چاہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں وہ لوگ اس کے اوپر آ جائیں، لیکن میں نے کہا ہے کہ یہاں نہ ہو کہیں ہو، اس سے غرض ہی نہیں ہے۔ قرآن تو عالمگیر ضابطہ ہے، قرآن وہ تو رب العالمین ہے، کسی خطہ زمین میں کوئی قوم جو اس کو لے کے کھڑی ہو جائے گی وہ اس کو اپنے یہاں نافذ کرے گی، اور وہیں سے یہ شعائیں جو ہیں باقی دنیا کو منور کر دیں گی۔ یہی تھی وہ امید کی جھلک جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان من، یہ ہے میرے آج کے درس کا ملخص، اور یہ ہے وہ پیغام جو میں پہنچانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ نہ بادشاہت، نہ شخصی حکومت، نہ جمہوریت مغرب کی، خدا کی حکمرانی اس کی کتاب کے ذریعے سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔